باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دنیا بھر کے عظیم ساتھیوں السلام علیکم۔ ایک خاتون سڑک کے کنارے موسمیاں بیچا کرتی تھی۔ گاہک تو اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی صبح سے شام تک اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ اپنا کھانے پینے کا گزارا اور چھوٹے سے مکان کا کرایہ نکال لیتی۔ گاہکوں میں ایک لڑکا جو کہ موسمیاں خریدتا تھا، لیکن اپنی گاڑی پیچھے کھڑی کرتا تھا اور پیدل چل کے آتا تھا، موسمیاں خریدتا تھا اور گھر بھی لے جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ مائی کے پاس، موسمیاں بیچنے والی کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور وہ اسے چھیل کر کھلاتی تھی، اور وہ اس خاتون کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسی اثناء میں وہ ایک روز اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بھی لے آیا، اور جیسے ہی وہ لوگ آئے اس نے اس کی بیوی کو کہا، آؤ بیٹا بیٹھو۔ خود ایک طرف ہٹ گئی اور بیٹھنے کی اس کو کہا، وہ بھی بیٹھ گئی۔ بچے کو کہا، آؤ بیٹا تم بھی آؤ۔ بچے کو اپنے گود میں بٹھایا اور موسمیاں چھیلنا شروع کر دیں اور ان کو ایک پلیٹ میں رکھ کے کھلانا شروع کر دیا۔ یہ اکثر اپنی بیوی سے ذکر کیا کرتا تھا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا جذبہ بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس کا خاوند اور اس کا ایک بیٹا جوان کار حادثے میں فوت ہو گئے۔ پڑھی لکھی ہے لیکن نوکری نہیں کی، صرف موسمیاں بیچ کے گزارا کرتی ہے۔ جب ان لوگوں نے کھا لیا، موسمیاں چوس لیں، تو اپنے گھر گئے اور گھر جا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ کئی دنوں کے بعد پھر وہ دونوں آئے۔ اس سے پہلے ان کے بیٹے نے کہا کہ یہ جو دادی اماں ہیں ان کو ہم گھر کیوں نہ لے آئیں؟ تو میاں بیوی نے دونوں نے کہا کہ تم بیٹا کہہ کے دیکھ لو وہ کیا کہتی ہیں۔ ایک روز یہ تینوں پھر موسمیاں کھانے کے لیے گئے، وہاں بیٹھے تو بچے نے کہا، دادی اماں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ تم یہاں پہ ہو اور پتہ نہیں کیسے گزارا کرتی ہو، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آؤ، ہمارا بنگلہ بہت بڑا ہے۔ اس پہ وہ ہنسنے لگی، نہیں بیٹا ہم یہیں ٹھیک ہیں، تم آ جاتے ہو، مل لیتے ہو، یہی بہت ہے، یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں دادی اماں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگی، نہیں بیٹا کیوں تکلیف کرو گے؟ اس وقت اس کی بیوی اور اس نے دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ نہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ ہمارے بچے کی دیکھ بھال کر لیں گی، یہی بہت ہے، ہم آپ کو اچھا جگہ رہنے کے لیے دیں گے، جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ آخر بچے کے اس جوان لڑکے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اماں جی بس کرو، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اس طرح وہ اپنے گھر اس کو لے آئے، کام بھی چھڑوا دیا، نوکر چاکر سے ہر طرح کی سہولت دی۔ اب صرف اس نے یہ کہا کہ اچھا پڑھائی کی ذمہ داری بچے کی میری ہے، کیوں میں نے بھی BA کیا ہوا ہے، میں اسے اسکول لے لاؤں گی اور ٹیوشن بھی پڑھاؤں گی، سب کچھ کروں گی، ایک ایسا اچھا انسان بناؤں گی، یہ میرا ارمان ہے۔
لڑکے نے کہا دیکھیے، بہو نے بھی کہا دیکھیے یہ آپ کا پوتا ہے، جیسے آپ چاہیں کریں. دیکھیے وقت بدل جاتا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وقت کس وقت بدل جائے. تو بات پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.